اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابراہیم خلیل اللہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمسائے رفیق جناب نوح علیہ السلام، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے محبوب علیہ۔ اس لیے مجھے نہیں حضرت پتہ یہ شعر ہے کس کا، لیکن لکھا بڑا سونا تھا کسی نے، عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ کہا، عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ کہا، فرمان مصطفیٰ پہ کوئی شک ہے یا آخی، ہرزہ سرائی کیجئے شہرت کمائیے، آقا کا دل دکھا کے جہنم میں جائیے۔ لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے حضرت، اور لکھا ہے اتنا رویا کرتے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کی مبارک داڑھی تر ہو جایا کرتی۔ کسی نے ایک دن سوال کیا حضرت عثمان پاک سے، آپ کیوں روتے ہیں قبر کو دیکھ کے اتنا؟ فرمایا آخرت کی گھاٹیوں میں سے یہ پہلی گھاٹی ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور امت لیکن قصور میرا جی، میں ہی سنایا نا، میں نال دسیا نہیں پائی، محمد بخش سی ہے تو سلیمان ہے، یہ تیری بات نہیں ہے، وہ محمد بخش تھے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے امان ہے۔ میری ڈیوٹی تھی ساتھ میں بتاتا پائی وہ اعلیٰ حضرت ہے تو سلیمان ہے، لیکن میں نے بتایا اس لیے حضرت میں شاہ صاحب ادھر قصور کے پاس نا بڑی شفقت فرماتے ہیں حضرت جی، آل رسول ہیں، سونے سید ہیں حضرت۔ میں ایک دن حاضر خدمت تھا، بس میں نے عرض کر دی میں شاہ جی کو نصیحت فرمائیں، بس کو اس وقت کیفیت تھی، میں چھیڑ بیٹھا، میں نے کہا شاہ جی کو نصیحت فرمائیں، رنگ بدل گیا، مجھے فرمان لگے مولانا ایک بات یاد رکھیے گا، ہر تقریر کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ آپ کی یہ تقریر صرف ان لوگوں نے نہیں سننی، آپ کی تقریر مصطفیٰ پاک نے بھی سننی ہے۔ کیسے سننی ہے، کب سننی ہے، یہ آپ کا ایشو ہی نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن سننی انہوں نے سننا ہے کہ اس نے میری امت کو کیا دیا، میری امت کو کیا سکھایا، میری امت کو اللہ کی طرف بلایا، میری امت کو میرے طریقے کی طرف بلایا، میری امت کو قرآن کی طرف بلایا، میری امت کو اللہ سے ڈرایا، میری امت کو اللہ یاد کروائے۔ اس طرح لگا شاہ صاحب نے اتھے کیل ٹھوک چھڑے حضرت۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت رمضان شریف میں عمرے پہ جانا تھا، جب میں گیا بابو سلام سے داخل ہوا، جیسے جیسے قریب جاؤں شاہ صاحب دی آواز کرنا چاہے حضور پاک نے تیری تقریر ہے، وہ دل میں خیال آئے یار وہ فلانی جگہ ڈنڈی مار گیا، چودھری دی تعریف کر گیا، ایم این دی تعریف کر گیا، ایم پی دی تعریف کر گیا، بات چھپا گیا، امت کو اصلی بات بتائی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو سارا کچھ ہی پتا، حضور نے میری ساری تقریریں سنی دی، اب سامنے جانے کا حوصلہ نہ پڑے۔ بڑی حضرت غیر ذمہ دارانہ معاملات ہیں ہمارے، اور ہم نے امت کو اس پہ لگا دیا حضرت۔ لوکاں میں نوان ڈرایا، سارا قرآن ڈرا رہا ہے حضرت۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ لوکا منوان ڈرایا، قرآن پیچھے تھے، لوکا منوان ڈرایا حضرت۔ پڑھ پڑھ کے سٹیجوں پہ ہم نے امت کہاں سے کہاں لا کے کھڑی کر دی ہے۔ احادیث قرآن ہے، اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ امت کو ہم نے سٹیجوں پہ کیا کہا، میں نو روز حشر دا ڈر۔ او تو کون ہے، تینو روز حشر دا ڈر نہیں ہے، تو ہے کون ہے بھائی؟ کو اپنا قد دس مینوں، کیا تو صدیق اکبر سے اونچا قد لے آیا ہے؟ صدیق اکبر کسی پرندے کو دیکھے اور دیکھ کے آہ بھر کے کہیں کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا۔ تو چشموں کا پانی پیتی ہے، تو درختوں کے پھل کھاتی ہے، تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، تجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ کہاں لا کے حضرت ہم نے امت کھڑی کر دی ہے؟ حضرت واپس آؤ اپنے بڑے ہیں، واپس آؤ اللہ کی طرف۔ حضرت حدیث پاک میں کل جمعے میں پڑھ رہا تھا حضرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک حبشی آیا،
آ کے عرض کی اللہ کے رسول مجھ سے ایک بے حیائی کا کام ہو گیا ہے، ایک گناہ ہو گیا ہے تنہائی میں، کیا میں اگر اپنے اللہ سے معافی مانگوں گا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا اگر تو سچے دل سے معافی مانگے گا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ وہ چلے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئے، آ کے عرض کی اللہ کے رسول جب میں وہ گناہ کر رہا تھا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ فرمایا ہاں تیرا اللہ تجھے دیکھ۔ ایک چیخ بلند کی اور حضرت روح جسم سے پرواز کر گئی۔ بھائی کدھر ہے اللہ یار؟ کیا امت کو آج یہ جملے لکھ کے نہیں ڈرایا جا رہا؟ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ او بھائی کیمرہ کدھر سے آ گیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیمرہ کدھر سے آ گیا بیچ میں؟ لکھنا تو یہ چاہیے تھا خبردار آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہم اتنا بھول گئے اللہ کو کہ کیمروں سے ڈرانا پڑ گیا۔ لیکن کیونکہ یہ چیزیں ہم نے اپنی سٹیجوں سے نکال دی ہیں حضرت، کسی نو ڈر نہیں، کسی نو لوکاں نے آگے ڈرایا دا ہے۔ عجیب عجیب باتیں۔ میں کہتا ہوں اگر بالفرد یہ شعر ہے بھی میاں محمد بخش صاحب کا، قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، علماء کثیر تعداد میں، پتر صوفیہ دو کیفیات کے درمیان چلتے ہیں، کبھی رجا ہے اور کبھی خوف ہے۔ دوسرے طرف میاں صاحب کا شعر ہے نا، اور فرماتے ہیں عدل کریں تو تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے۔ اے سنایا او والا۔ اور آج امت حضرت جی دیکھو کہاں آ کے کھڑی ہے، اور امت پتہ نہیں کیسے۔ میں ساڈا سٹیجہ نلوا ہے، میرا تیسرا پروگرام ہے صبح، وہ حضرت جب ہم ہوتے ہیں نا جوش خطابت میں تو پھر وہ مثلا اکثر نہ وہ ہم مجمع سے پوچھ لیتے ہیں او بھائی تاڑے جو حسینی کیڑا کیڑا ہاتھ کھلارو۔ اللہ یہ سوال پوچھنے والا نہیں، سارے حسینی ہیں، باقی اتنی گرمی میں ان کو کیا آخر آئی ہے کہ یہ آئے ہوئے ہیں، یہ سارے حسین پاک کا نام سننے آئے ہیں۔ باقی کیا حضرت صاحب آخر ہے، کھانا سب کے گھر میں بنا ہوا ہے حضرت، یہ سارے حسین پاک کے عاشق ہیں، دیوانے ہیں، نوکر ہیں سارے ان کے۔ لیکن ہم وہ سوال پوچھ لیتے ہیں، اور یہ سوال بالکل ایسے ہے جیسے مولوی صاحب نماز پڑھا کے